ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هب لي أمتي رب هب لي أمتي رب هب لي أمتي مولانا یہ بیساکھی ہٹا دیجیے بند کر سکتے بیساکھی ہے کیا درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی زور سے پڑھیے درود پاک صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم دائما ابدا سرمدا پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اس کے بعد جب تک دنیا قائم رہے گی مستثنیات کو چھوڑ کر بچہ جب پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر بھی ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے گھر یا تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے یا پھر چپ چاپ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا پیدا ہوا تو باپ ماں خوش دادا دادی خوش نانا نانی خوش مٹھائی تقسیم ہوتی ہے اسی لیے کہ رونا بچے کے زندہ ہونے کی پہچان ہے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ زندہ ہے اور اگر چپ چاپ پیدا ہوا تو ماں باپ بھی الجھا جاتے ہیں دادا دادی نانا نانی خیش و اقارب سب افسوس کرتے ہیں اس لیے کہ بچے کا چپ چاپ رہنا یہ مردہ ہونے کی علامت ہے بچے کا رونا یہی زندگی ہے اے مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہو زندگی چاہتے ہو تو کبھی رو سبحان اللہ کبھی رو دھن دولت زمین جائیداد کے لیے نہیں اللہ اس کے رسول کی یاد میں رو اگر دو قطرے تمہاری آنکھ سے آنسو بہہ گئے اللہ و رسول کی یاد میں کبھی تو وہی تمہاری جنت پہ جانے کا بہانہ بن جائے بلکہ بہانہ کیا ضمانت بن جائے گا لیکن ایک بچے نے ہزاروں سال کا یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے جو نہ تو روتا ہوا پیدا ہوا اور نہ تو چپ چاپ پیدا ہوا روتا ہوا بھی نہیں اور چپ چاپ بھی نہیں اس بچے کی پیدائش کا جب وقت آیا تو جو دائی کو کیا بولتا ہے دائی جانتے ہیں بچوں کی دائی بچہ پیدا ہوتے وقت جو عورت رہتی ہے ارے یہ سمجھو آج کی نرس آج کل کی دائی جو اس بچے کی پیدائش کے وقت جو دو دائیاں تھیں وہاں ان دونوں دائیوں نے بیان کیا کہ جب وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا تو پورا مکان منور ہو گیا روشن ہو گیا سبحان اللہ وہ بچہ کوئی اور نہیں ہمارے آقا مولا روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نہ چپ پیدا ہوئے نہ روتے ہوئے پیدا ہوئے
انہی دونوں دائیوں کا بیان ہے کہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی پیشانی زمین پر رکھی، زبان سے آواز آنے لگی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ دنیا میں کہیں ایسا دیکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگے؟ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، سر سجدے میں رکھا، زبان پر جو کلمہ جاری ہوا وہ یہ تھا کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ رسول جو بولے اسی کا نام ہے حدیث، اور خدا جو بولا اس کا نام ہے قرآن۔ تو دنیا کی پہلی حدیث، رسول تو ابھی پیدا ہی ہوئے، تو پہلی حدیث کیا ہوئی؟ رب اللہم رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یہ پہلی حدیث ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عربی ہے، آپ تو عربی نہیں سمجھتے ہو نا؟ عربی پوچھتے ہو؟ نہیں پوچھتے ہو؟ تو رب حبلی کے کیا مطلب ہوا؟ عام طور پر لوگ اس کا معنی بیان کرتے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ میری امت کو بخش دے، لیکن اس کا اصلی معنی یہ نہیں ہے۔ علماء ہوں تو غور فرمائیں، اس کا معنی مطابق یہ نہیں ہے، معنی انتظامی ہے۔ اصلی معنی کیا ہے اس میں غور کرو۔ رب ایک لفظ ہے، اب دوسرا لفظ ہے، لی تیسرا لفظ ہے، امتی چوتھا لفظ ہے۔ رب کا معنی سب جانتا ہے کہ اے اللہ، اے پالنہار، اے میرے پروردگار۔ حب، یہ حب بنا ہے ہبا سے۔ ہبا بوجھتے ہو؟ ہبا سمجھتے ہیں؟ ہاں، جیسے ابھی ایک صاحب منقبت سنا رہے تھے، کیا نام ہے بھائی جی؟ قاری اشرف صاحب۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے نوٹ لا کے دیے، نوٹ کا کچھ بدلہ لیا۔ آپ نے نوٹ دیا تو اس سے کوئی قلم لیا، کوئی کتاب لی، کوئی ٹوپی لی، کوئی کرتا لیا، کچھ لیا آپ نے؟ کچھ نہیں لیا۔ دکان میں جاتے ہو، پیسے وہاں بھی دیتے ہو تو اس کے عوض مال لیتے ہو، نہیں لیتے ہو؟ دکان سے جو سودا خریدتے ہو مال لیتے ہو نا؟ تو پیسہ دے کے کچھ لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں خریدنا بیچنا، اور بغیر پیسہ دیے، بغیر کچھ لیے پیسہ دیا جائے اسی کو کہتے ہیں ہبا، دان کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہبا کے معنی دان کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ حب، ہبا کر، دان کر، دان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اے اللہ ہبا کر دے۔ اس کو ہبا کرے گا تو لی، اے اللہ مجھ کو ہبا کر۔ نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھ کو ہبا کر۔ اور کوئی کسی کو کچھ ہبا کر دے تو اصلی مالک تو وہ تھا جس کے پاس پہلے نوٹ تھا۔ ارے ہنس رہے سے مذاق کر رہے ہو، کیا کہتے ہیں؟ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائماً ابداً سرمدا۔ نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہبا کر دے۔ کس کو ہبا کرے گا اللہ؟ اپنے نبی۔ اور جس کو جو ہبا کرتا ہے، ہبا کرنے والا
پہلے اس چیز کا مالک ہوتا ہے. نوٹ کا مالک پہلے دینے والا تھا. اب ہبا کرنے کے بعد جس کو ہبا کیا وہ مالک ہو گیا. مگر وہ کیا رہا ہے بھائی؟ ایک آدمی جاؤ نا بھائی. اللہ آپ کو بچائے محفوظ رکھے. اللہ بچہ نہیں دکھائے گا. جلسہ تو بہت دکھائے گا, بچہ نہیں دکھائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا, اللہ نے آپ کو دھن دیا, دولت دی. دینے والا کون؟ اللہ. کس کو دیا؟ آپ کو دیا. تو اللہ مالک اب بھی ہے کہ نہیں؟ اور آپ بھی مالک ہو کہ نہیں؟ بولو. ارے جو مکان بنائے ہو اللہ نے دیا تب نے بنائے ہو, تو اصل مالک اللہ. اللہ نے دیا آپ کو تو آپ بھی مالک ہو گئے. یا مالک نہیں ہو اپنے مکان کا؟ اپنی زمین کا مالک نہیں ہو؟ تم بھی مالک ہو, اللہ بھی مالک ہے. مگر اللہ اصلی مالک ہے اور تم اللہ کے بنانے سے مالک ہوئے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یہ وقت سب چیز کا وقت ہوتا ہے بھائی. نبی کہتے ہیں رب ہب, اے اللہ مجھے ہبا کر دے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اے اللہ مجھے مالک بنا دے. اصلی معنی ہے ہبا کرنا, اور اس کا انتظامی معنی دوسرا معنی یہ ہوتا ہے یہ کہ اللہ مجھے مالک بنا دے. اور کس چیز کا مالک بنائے گا؟ تو آگے لفظ آتا ہے امتی, اے اللہ مجھ کو میری امت کا مالک بنا دے. اے اللہ مجھ کو میری امت کا مالک بنا دے. اب اگر تمہارے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ موجود ہے, ایمان کی رمق موجود ہے, تو یہی کہو گے کہ نبی کی یہ پہلی دعا تھی. نبی کی, اس سے پہلے تو نبی نے دعا نہیں مانگی, نبی کی پہلی دعا تھی دنیا میں. تو اللہ نے نبی کی یہ پہلی دعا قبول کرتی ہوگی کہ نہیں؟ بولو. ارے تم تو سنی ہو, عقیدہ رکھتے ہو, اللہ کا ولی اگر دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ کا نبی تو ہزاروں ولیوں سے بھاری ہے. تو اللہ کے نبی نے دعا پہلی مانگی ہے, اللہ مجھے میری امت کا مالک بنا دے. تو اللہ نے مالک بنا دیا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ نے مالک بنا دیا ہے. مگر اللہ پہلے مالک تھا, اب بھی مالک ہے, اور اللہ کے بنانے سے نبی بھی اپنی امت کے مالک ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو ساری کائنات کا مالک بنا دیا ہے. امام عشق و محبت امام احمد رضا بریلوی نے فرمایا مالک کونین ہے تو پاس کو کہتے نہیں. سبحان اللہ. وہ جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دیکھنے میں نہیں آتا ہے کہ نبی کے پاس کچھ ہے ہاتھ میں ہے, مگر ساری کائنات ہے نبی کی مٹھی میں. نبی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو ساری کائنات کا مالک بنایا, مگر نبی نے کائنات نہیں مانگی. اللہ دے رہا ہے ساری دنیا, ساری کائنات کا, زمین آسمان چاند سورج ستارے سب کا مالک بنا رہا ہے, مگر نبی سب چیز کی ملکیت نہیں مانگ رہے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے میری امت کا مالک بنا دے, اے اللہ مجھے میری امت کا مالک بنا دے.
اور اللہ نے نبی کو امت کا مالک بنا دیا. یہ کیوں نبی نے صرف امت مانگا؟ اس لیے کہ نبی ہمارے نبی جب حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے تو بھی نبی تھے. حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی نبی تھے. اور نبی کا اصلی معنی کیا ہے؟ غیب بتانے والا. غیب بتانے والا. تو غیب جو بتائے گا وہ غیب جانے گا کہ نہیں؟ وہ جانے کا پہلے تو کیا بتائے گا. اس کا مطلب کہ نبی غیب جانتے تھے. نبی پیدا ہوتے ہی غیب جانتے تھے. نبی پیدا ہونے سے پہلے جب حضرت آدم کا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی نبی تھے. تو نبی اسی وقت سے غیب جانتے تھے. اور نبی جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ میرا کلمہ بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, حج بھی کریں گے, تبلیغ میں نکلیں گے, مگر ہم کو مالک نہیں مانیں گے. اسی لیے نبی نے یہ پہلے پیدا ہوتے ہی دعا مانگی, اے اللہ مجھے میری امت کا مالک بنا دے, تاکہ پتہ چل جائے کہ کون میرا امتی صحیح معنی میں ہے, اصلی معنی میں ہے, اور کون میرا امتی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کو اپنا مالک مانے گا وہ نبی کا صحیح معنی میں امتی ہوگا, اور جو نبی کو مالک نہیں مانے گا وہ چاہے لاکھ زبان سے کہہ لے وہ صحیح معنی میں نبی کا امتی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے, یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا ہے اس لیے ہم آپ کو مالک ہی مانیں گے. اور اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے حضرت علامہ ساوی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جو قرآن کریم کی تفسیر ہے, تفسیر ساوی, لکھنے والے مصر کے عالم ہیں اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے. انہوں نے لکھا ہے من لم یرا نفسہ تحت ولایتہ لم یذق حلاوت الایمان. جو نبی کو اپنا مالک نہیں مانا وہ ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکا. ایمان کا مزہ چکھ نہ سکا. کون؟ جو نبی کو مالک نہیں مانا وہ ایمان کا مزہ چکھ نہ سکا. اور چکھنے کے لفظ میں کیا خوبصورت بات کہی ہے حضرت علامہ ساوی مالکی نے. چکھا جاتا ہے, چکھا کیسے جاتا ہے بھائی؟ ناک سے ہے, زبان سے چکھا جاتا ہے. کیا بولتے ہو زبان کی جی؟ زبان. تو زبان سے چکھا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اگر ایک قطرہ پانی دن میں پی لو, ایک قطرہ سے حلق سے نیچے چلا جائے, کلی کرنے میں بھی ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے چلا جائے, قصدن ہو, سہمن ہو, جان کر ہو, بے جان کر ہو, ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر ایک رائی کا دانہ حلق کے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک قطرہ پانی گیا تو اس نے پانی پی لیا, حلق سے نیچے گیا تو پی لیا, اور رائی کا دانہ حلق سے نیچے گیا تو کھا لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ روزے میں وضو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ارے جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں 12 مہینے, رمضان میں تو کم سے کم نماز پڑھتے ہو گے, تو 5 مرتبہ تو کلی کرتے ہو گے کہ نہیں کرتے ہو گے وضو کرنے میں؟
تو پتا چلتا ہے نا کہ پانی کھاڑا ہے کہ میٹھا ہے. میٹھا بولتے زیادہ بولتے میٹھا پانی میٹھا جو منہ میں ڈالتے ہو پتا چلتا ہے کہ پانی میٹھا ہے کہ نمکین ہے. پتا چلتا ہے. پانی جانے دو. مسواک کرتے ہو, اگر کوئی نیم کا مسواک کرے تو پتا چلے گا نا بہت میٹھا ہے. کیا پتا چلے گا؟ بہت کڑوا ہے. تو چکھا تو گیا, تب نہ پتا چلا کہ کڑوا ہے. مگر روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا. شریعت کا مسئلہ ہے اگر شوہر بدماش ہو, بیوی کا شوہر ظالم ہو, بہت ظلم کرتا ہے. آج تو سالن میں مسالہ کم ہے, آج تو نمک زیادہ ہو گیا ہے, آج تو مرچ بھی نہیں ہے, بات بات پر بیوی جھگڑا کرتا ہے. تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ جب وہ سالن پکائے تو ایسے شوربا کو تھوڑا انگلی میں لے کر چکھ لے کہ نمک صحیح ہے کہ نہیں, یہ مرچ صحیح ہے کہ نہیں, یہ مسالہ صحیح ہے کہ نہیں. اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو پتا چلا کہ روزہ ٹوٹتا ہے حلق سے نیچے جانے سے, چاہے کھا کر ہو یا کھا کر ہو, اور چکھنے سے چاہے کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو, روزہ نہیں ٹوٹتا. بات سمجھ آ گئی؟ اب علامہ ثانی مالکی نے فرمایا من لم یرا نفسہ تحت ولایتہ, جو نبی کو اپنا مالک نہ سمجھے, لم یذق حلاوت الایمان, ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا, مزہ چکھ بھی نہیں سکتا. تو جو مزہ چکھ بھی نہیں سکتا وہ مزہ اندر جائے گا, جب چکھ ہی نہیں پایا تو اندر کیسے جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز پڑھے یا قرآن پڑھے یا جو کچھ کرے وہ یہیں تک ہے, اس کے اندر نہیں جاتا ہے, سینے میں نہیں جاتا ہے. بات سمجھے؟ یہ مزہ ایمان کا اسی کے حلق کے نیچے اترتا ہے جو نبی کو اپنا مالک مانتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو توفیق دے کہ ہم نبی کو مالک مانتے رہیں. بولو میرے ساتھ اس شعر کو اعلیٰ حضرت کا پھر پڑھو, یا رسول اللہ ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ تو اللہ کے نبی کی پیدائش کی بات ہے. اب ذرا اللہ کے نبی کے وصال کی بات بھی سنو, اللہ کے نبی کے وصال کی بات بھی سن لو. روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کیا؟ اللہ کے نبی کو بخار آیا اور اللہ کے نبی کے سر میں درد. اسی لیے امام اہل عشق و محبت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخار اور سر کا درد بڑا نیک بیماری ہے, بڑی مبارک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ بیماری عطا فرمائے, اس لیے کہ یہ نبی کی بیماری ہے. سبحان اللہ, نبی کی بیماری ہے. نبی سے جس چیز کا تعلق ہو جائے, سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ سبحان اللہ, نبی سے جس کا تعلق ہو جائے سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ اسی تعلق پر ایک بات یاد آئی. فقہ حنفی کے ایک بڑے امام ہوتے ہیں. آپ سب لوگ حنفی ہو نا, شافعی بھی نہیں ہے یا کوئی, مالکی بھی نہیں, حنبلی بھی نہیں, سب حنفی. ہمارے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ, اس لیے ہم لوگ حنفی ہیں. امام اعظم کے مذہب یعنی حنفی مذہب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے عالم قرآن, شمس الائمہ حلوائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حلوائی کیوں؟ حلوائی اس لیے کہ ان کے باپ حلوہ دیکھتے ہیں, ان کے باپ حلوہ دیکھتے ہیں. بہت غریب آدمی تھے ان کے والد حضرت شمس الائمہ حلوائی. وہ بھور کو اٹھ کے اس کی بیوی حلوہ بنا دیتی تھی, صبح تھال میں لے کر کے گاؤں گاؤں گھومتے تھے, حلوہ لے لو حلوہ لے لو, جس کو جو لینا ہوتا تھا وہ لیتے تھے. اور شام کو حلوہ بیچ کے گھر آتے تھے, اس میں سے جو منافع ہوتا تھا
اس سے وہ ان کی بیوی اور ایک چھوٹا بچہ تھا، تینوں مل کے کھاتے تھے، اور جو پونجی اصل تھی اس سے پھر سامان لے کے حلوہ بنانا، یہی کام تھی۔ ایک دن حضرت شمس الائمہ حلوانی کے حلوائی کے والد بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہوئے کہ اب وہ سکت نہیں تھی کہ آج حلوہ بیچنے کے لیے جا سکتا۔ اس چھوٹے بچے کو فکر ہوئی، یا اللہ میرے والد تو دن بھر بیچ کے جو منافع ہوتا تھا اس سے ہم لوگوں کا پیٹ پالتے تھے، اور جو اصلی پونجی ہوتی تھی اس سے پھر دوسرے دن کے حلوے کا سامان خریدتے تھے۔ آج تو میرے پاس بیچنے جا ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ جو پونجی بچی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ماں سے کہا اماں حلوہ بناؤ۔ کہا بیٹا تمہارے باپ بیمار ہے، تم کیسے حلوہ بنائیں، کیا کریں گے؟ کہا بیٹا اماں میں جاؤں گا حلوہ بیچنے۔ تو ماں نے بچے کی بلائیں دی، بیٹا ابھی تم اس لائق نہیں ہو، کیسے حلوہ بیچنے جاؤ گے، تم نہیں جا سکو گے۔ بچے نے کہا نہیں، والد کی خدمت کرنا میرا فریضہ ہے، ماں ہم حلوہ بیچنے جائیں گے۔ بچہ ضد کرنے لگا تو ماں نے کہا چلو بھائی بنا۔ صبح لے کے بچہ چلا، دن بھر حلوہ بیچا مگر پورا حلوہ نہیں بیچ سکا، چھوٹا بچہ تھا۔ واپس آیا، دوسرے دن بچے کو اور ہمت ہوئی، کہا ماں آج کچھ باسی حلوہ رہ گیا ہے اور کچھ تازہ حلوہ بنا دو، دونوں بیچنے جائیں گے۔ پونجی برباد کیوں ہو جائے؟ ماں نے ایسا ہی کیا۔ صبح بچہ حلوے کی تھالی لے کر کے ایک طرف تازہ حلوہ ایک طرف باسی حلوہ، چلے گئے حلوہ بیچنے کے لیے۔ حلوہ لے لو حلوہ لے لو، لوگ جمع ہوئے، دیکھا آج تھال میں دو طرف حلوہ ہے، ایک طرف پرانا حلوہ ہے باسی، ایک طرف نیا حلوہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا بچے یہ ادھر کیا ہے، یہ ادھر کیا ہے؟ بچے نے کہا ادھر تازہ حلوہ ہے، ادھر باسی حلوہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا تازہ حلوہ کی کیا قیمت ہے؟ تو اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا مثلا کہا کہ اس تازہ حلوہ کی قیمت 2 روپے کلو مثلا، کہا باسی حلوے کی قیمت، کہا 3 روپے کلو۔ تو لوگ ہنسنے لگے، سوچا کہ بچے کو ان کی ماں نے باپ نے بتایا ہوگا الٹا اس کا کہ تازہ حلوہ 3 روپے کلو، باسی حلوہ 2 روپے کلو، لیکن بچہ بھول گیا۔ کہا بیٹے نہیں تم بھول گئے ہو، تمہاری گارجن نے بتایا ہوگا تازہ حلوہ 3 روپے کلو، باسی حلوہ 2 روپے کلو۔ کہا نہیں میرے گارجن نے کچھ نہیں کہا، میں خود بتا رہا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، کہا کیوں بیٹے؟ کہا اسی لیے کہ یہ حلوہ آج بنا ہے، وہ حلوہ کل بنا تھا، اور کل والا حلوہ آج کے حلوے کی بنسبت ایک دن نبی کے زمانے سے قریب کا ہے، اس لیے اس کا دام زیادہ ہے، ایک دن بعد کا ہے، اس لیے اس کا دام کم ہے۔ نبی سے جو جتنا نزدیک ہوگا، نبی سے جس کا تعلق جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہوگی، نبی سے جو دور ہوگا اس کا دام، اس کی قیمت کم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، سر میں درد، بخار۔ حضرت فاطمہ شہزادی میرے رسول کی سرانے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا من القادم، کون آئے ہو بھائی؟ آنے والے نے کہا دور کا مسافر ہوں، نبی کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ایک دور کے مسافر، افسوس ہے آج ملاقات نہیں ہو پائے گی، آج واپس جاؤ پھر کبھی آئے، نبی بیمار ہے۔ وہ آدمی واپس تھوڑی دور گیا پھر واپس آ گیا، پھر دروازہ کھلا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ کوئی دوسرا پھر آ گیا، پوچھا من القادم، کون آئے ہو بھائی؟ تو آنے والے نے کہا وہی مسافر ہوں جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے واپس کیا تھا، پھر آیا ہوں نبی کی زیارت کی۔ تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ ابھی تو اس کو واپس کیا ہے کہ چلے جاؤ، اور چلا بھی گیا اور 5 منٹ کے اندر واپس آ گیا۔ مگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ضبط کیا، فرمایا اے مسافر ابھی تو تم سے کہا ہے کہ سرکار بیمار ہے، آج ملاقات نہیں ہوگی، واپس جاؤ، تم گئے بھی اور پھر اتنی جلدی واپس آ گئے، جاؤ جاؤ واپس جاؤ، آج ملاقات نہیں ہے۔ وہ آدمی پھر گیا،
5 منٹ نہیں گزرے پھر واپس آئے، پھر دروازہ پھر دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے سوچا کہ کوئی اور ہوگا، پھر پوچھا من القادم، کون ہو آنے والے؟ آنے والے نے بتایا وہی مسافر ہوں جسے 2 بار واپس کیا گیا ہے، اب تیسری بار حاضر ہوا ہے۔ اب حضرت فاطمہ کا پارا تھا، ڈانٹنا چاہا۔ سرکار نے فرمایا بیٹی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کوئی اور نہیں ملک الموت آ رہا ہے، آنے دو، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے، اس موت کا فرشتہ، اس کو کہتے ہیں ملک الموت۔ تو حضرت رسول کائنات نے فرمایا بیٹی وہ کوئی اور نہیں، وہ موت کا فرشتہ ہے، آنے دو۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھول دیا، وہ موت کا فرشتہ اندر داخل ہوا، میرے نبی کو سلام کیا، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں آپ جائیں گے خدا کے ہاں یا دنیا میں رہیں گے؟ اگر جائیں تو میں آپ کو لے جاؤں، اور اگر رہنا چاہیں تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اگر جانا چاہیں تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ دنیا میں کون گھر ایسا ہے جس گھر میں کوئی کسی کی میت کبھی نہ ہو، مگر کسی کے گھر میں جبرائیل وہ ملک الموت، موت کا فرشتہ جب تک پرمیشن نہ ملے واپس جائے، ایسا ہوا ہے؟ جی نہیں جی، پرمیشن کبھی لیا نہیں لیا، اور پرمیشن ملنے کے بعد آیا تو یہ کہا کبھی کہ آپ جانا چاہیں تو چلے ہم میرے ساتھ ہم لے جائیں، اور رہنا چاہیں تو رہ جائیے ہم واپس جا رہے ہیں؟ کسی کے ہاں ہوا ہے ایسا؟ لے نہیں ہوا ہے۔ تو میرے رسول کی پیدائش بے مثال، آپ نے جیسا سنا میرے رسول پیدا ہوئے تو بے مثال، اور میرے رسول کی موت بے مثال۔ جس کی پیدائش اور موت دونوں بے مثال، وہ خود بے مثال ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جبرائیل وہ ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ آئے اور میرے نبی کی روح لے کر چلے گئے۔ یہ تو بڑی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو یہاں نہیں سناؤں گا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر کفن پہنا کر قبر میں لیٹانے کا سوال پیدا ہوا تو 2 آدمی اترے۔ کئی آدمی؟ 2 آدمی اتارا، اللہ کے نبی کو لیٹایا، لیٹا کے کفن کی بندش کھولی۔ اس کو سمجھا کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ کفن کی بندش کھول دی۔ یہاں آپ کو جو لوگ بولتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید نہیں سمجھے بھائی۔ نہیں ہو گیا یہ تو بولو زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز ہو کے بولو ماشاء اللہ۔ تو بندش کھولی تو ان دونوں صحابی قبر میں اترے تھے، ان کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ کیسا ایمان تھا ان صحابی کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ نبی کچھ بول رہے ہیں، ہم سن نہیں پا رہے ہیں۔ یعنی نبی کی زبان میں کمی نہیں ہے، نبی کی بولی میں کمی نہیں ہے، ہمارے کان میں کمی ہے، ہمارے سننے میں کمی ہے۔ آج کا کوئی ہوتا تو بولتا کہ نبی بولنا چاہتے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں، لیکن صحابی رسول تھے، ان کا عقیدہ دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کچھ بول رہے ہیں، ہم سن نہیں پا رہے ہیں، کمی ہمارے کان میں ہے، نبی کی زبان میں نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے کان نبی کے ہونٹ کے پاس کر دیے تاکہ ہم سن سکیں قریب سے۔ جب ہم نے اپنے کان نبی کے ہونٹ سے لگا دیے تو آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری امت کا مجھے مالک بنا دے،
اے اللہ میری امت کا مجھے مالک بنا دے، اے اللہ میری امت کا مجھے مالک بنا دے۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوا، اللہ نے تو یہ دعا پہلے ہی قبول کر لی، پہلے ہی قبول کر لیے پیدا ہوتے وقت، اسی وقت آپ کو نبی کو امت کا مالک بنا دیا ہے، تو آج قبر میں جا کر پھر وہی دعا کیوں کرنا ہے؟ پھر وہی سوال کیوں دوسرا سوال ہونا چاہیے؟ اللہ نے نبی کو ان کی امت دے دی ہے، ہبا کر دیا ہے، سید صاحب نے امامہ باندھ دیا ہے، تو ان سے کہا جائے گا سید صاحب امامہ باندھیے، بولو چشمہ پہنے ہوئے، ان سے کہا جائے گا چشمہ پہنیے، دیکھیے یہ صاحب بیٹھے ہیں چشمہ ان کی ہاں ہے صاحب، تو ان سے کہا جائے گا چشمہ پہن لیجیے، جو ٹوپی اوڑھ کے نہیں آیا اس سے کہا جائے گا پھر سب ڈھک لو ٹوپی اوڑھ لو، لیکن جو ٹوپی اوڑھ کے آیا ہے اس کو کہا جائے گا کہ ٹوپی اوڑھ لو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت کا مالک نبی کو پہلے ہی بنا دیا ہے، پیدا ہوتے وقت ہی، پھر آج نبی قبر میں جا کر کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا مجھے مالک بنا دے، اے اللہ میری امت کا مجھے مالک بنا دے، اے اللہ میری امت کا مجھے مالک بنا دے۔ اس کا جواب پھر وہی ہے کہ نبی کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، نبی جانتے ہیں، جانتے تھے کہ کچھ لوگ پھر کہیں گے کہ جب تک آدمی مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے، تب تک وہ مالک رہتا ہے، مرنے کے بعد اب وہ مالک نہیں، اس کا بیٹا مالک، اس کی بیٹی مالک، اس کی بیوی مالک، یہ لوگ مالک ہو جاتے ہیں، مرنے والا مالک نہیں رہتا، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوئی کہے گا کہ نبی جب تک زندہ تھے ظاہری طور پر اس وقت تک نبی مالک تھے، اور جب نبی کا انتقال ہو گیا ہے، نبی اپنے مزار اقدس میں چلے گئے ہیں، تو اب نبی مالک نہیں، اس لیے ان کو جواب دینے کے لیے نبی نے فرمایا، رب عرض کیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا مجھے مالک بنا دے، تاکہ دنیا سن لے کہ میرے انتقال کے بعد بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی، جو مجھے اپنا مالک مانے وہی حقیقی معنی میں میرا نبی ہے، وہی حقیقی معنی میں میرا امتی ہے، جو اب بھی نہ مانے وہ حقیقی معنی میں میرا امتی نہیں ہے۔ بھائی درود پاک پڑھو، اللہم سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم بارک وسلم دائماً ابداً سرمدا۔ سید صاحب میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا ہوں، آپ چاہ رہے ہیں تو سنیں گے، سنو گے کہ نہیں؟ ہاں سنیں گے، سنیں گے، فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ سننا ہے؟ سننا ہے، سننا ہے۔ بھئی جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا، وہی فیصلہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی فیصلہ ہم سنیں۔ جب تک گواہی نہیں گزری تھی، دور سے لوگ بیان کرتے تھے، تو ان پر جو حکم تھا ادھری صاحب نے لکھا، ہم لوگوں نے بھی اب ادھری صاحب پردہ کر گئے، آج وہ ہوتے تو وہ بھی وہی فیصلہ کرتے جو میں نے کیا ہے، مگر وہ تو ہے نہیں، کوئی قبر سے نکل کے فیصلہ کرنے کو آئے گا نہیں، اب جو زندہ ہے وہی نے فیصلہ کرے گا۔ اب ان کے انتقال کے بعد گواہی گزر رہی ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے، جو باتیں ان کی طرف منسوب کی گئی تھی ان باتوں کے تعلق سے کہا کہ صاحب میں نے ایسا نہیں کہا، تو شریعت کہتی ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے رجوع ہے۔ اب جب رجوع ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے، پہلے کا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا، ایک ہے الحمدللہ، یہ ہے فیصلہ میرا، اور تمام علماء نے اس پر دستخط کیے،
آپ لوگ اسی پر قائم رہیے، کوئی مانے یا نہ مانے، شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا ہے، آپ شریعت پر قائم رہیے، کوئی نہیں مانتا ہے وہ نہیں مانے تو اس کا قصور ہے، آپ کو اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ۔ کیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بات سے، فیصلہ جب ہو جاتا ہے، فیصلہ جب جج نے مل کے کیا، دو جج خلاف بھی ہو جائے، حالانکہ فیصلے وہ بھی تھا، اب کس وجہ سے وہ دونوں الگ ہو رہا ہے تو ان دونوں کے الگ ہونے سے فیصلہ ختم نہیں ہوتا اسی لیے کہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ شریعت کا تھا اور شریعت کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔